السلام علیکم قاری صاحب کی حال چال نے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم۔ قاری صاحب تھانوں ایک سوال کرنا سی، جی حکم کریں۔ میرے بڑے دنوں دا نا ذہن وچ گھوم رہا۔ جی جی کچھ لوگ نے اتنی محنت کردے نے، انہاں نوں محنت دا پھل بڑا کم ملدا، تے کئی میں ویکھے نے جی ہور طرح محنت کردے نے، سمجھ جاؤ اگلی گل، تے انہاں کول بڑا کچھ ہوندا تے جڑا حق لال دی کما دا اون دے کول تھوڑا ہے، تے کی چکر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اچھا، یہ کاشف بھائی ہیں کیمرہ مین جو ویڈیو بنا رہے ہیں، تو آصف بھائی یعنی کہ آصف بھائی ان کا نام ہے۔ آصف بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے، بہت ہی پیارا سوال ہے، آج کل یہ بہت سارے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ سوال پوچھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو نعمتیں بہت زیادہ ملتی ہیں، محنت کرتے ہیں نعمتیں بہت زیادہ ملتی ہیں، کچھ ایسے ہیں ان کو نعمتیں بہت کم ملتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو 1400 سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا، اس مسئلے کا حل بتایا۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ ابراہیم ہے اور اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اب جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کو زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اب جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں ان کو کم نعمتیں ملتی ہے۔ اس طرح ایک واقعہ ہے، میں نے تفسیر کے اندر پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ کلام کیا کرتے تھے۔ کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا۔ اب اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک میرا پیغام ہے رب کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ بتائیے وہ کون سا آپ کا پیغام ہے، میسج ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ اب اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس بہت نعمتیں ہیں، زیادہ ہو گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنا کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یا بار تعالیٰ میرے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہو گئی ہیں، اب مجھے نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دینا۔ اب جب وہ آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ایک اور آدمی ملتا ہے، دوسرا آدمی، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں میرا بھی ایک میسج ہے، عرض کر دینا۔ آپ نے فرمایا وہ کون سا میسج؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نعمت میں ننگا ہوں، صرف یہ ٹاٹ ہے، یہ لکڑی چھوٹی موٹی، یہ پتھر وغیرہ ہیں، ان سے میں اپنا ستر جو ہے یہ اس کو ڈھانپا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ننگا جسم ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنا کہ اللہ مجھے نعمتوں سے نواز دے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ دونوں کا سوال لے کر، دونوں کا پیغام لے کر، دونوں کا میسج لے کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کوہ طور پہ جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں۔ جب کلام ہو جاتا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے ایک آدمی ملا ہے، پہلا آدمی، اس نے کیا کہا ہے کہ یا باری تعالیٰ کہ میرے پاس اتنی نعمتیں ہو گئی ہیں، اتنی نعمتیں ہو گئی ہیں، اب مجھے اور نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا میرے اس بندے کو یہ کہہ دینا کہ میرا آج سے شکر کرنا چھوڑ دے، نہ شکری کرنا شروع کر دے، تو میری جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ پہلے آدمی کے لیے اللہ نے جواب دیا، اب دوسرے کے لیے اس نے کیا کہا کہ یا باری تعالیٰ، اس کا سوال عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا باری تعالیٰ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، دوسرے آدمی نے کہا کہ یا باری تعالیٰ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نعمتیں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس میرے بندے کو کہنا کہ آج سے میرا شکر کرنا شروع کر دے، میری نعمت اس کی طرف دوڑ کر آئیں گی۔ اب یہ رب نے فرمایا، جواب دیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ واپس آئے، پہلے آدمی کو ملے کہ اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا جو ہے اس کی ناشکری کرنا شروع کر دو، ناشکری کرو اور شکر گزار نہ ہو، نعمتیں میری ختم ہو جائیں گی۔ اس نے کہا جو رب مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، تو میں کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی ناشکری نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا تو اللہ تجھے مزید نعمتوں سے نوازتا رہے گا۔ اب دوسرے آدمی کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تم آج سے شکر گزار میرے بن جاؤ، نعمتوں کا شکر کرنا شروع کر دو، تو تیری طرف دوڑ کر نعمتیں آئیں گی۔ اب اس نے کیا کہا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے شکر کروں؟ جب اس نے یہ جملہ بولا، ایک اندھیری آئی، بہت تیزی سے ہوا آئی، جو اس نے وہ تھوڑے بہت یہ پتے وغیرہ پہنے ہوئے تھے، ستر اپنا چھپایا ہوا تھا، وہ بھی ہوا اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی ناشکری کی ہے۔ تو اس نے جب ناشکری کی ہے تو وہ جو پتے وغیرہ تھے وہ بھی اڑ گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ لب لباب اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کا شکر کرتا ہے
اللہ اس کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے. جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اس کے پاس نعمتیں کم ہوتی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.